بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور 1998 میں جب پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے بعد اپنے دھماکے کیے تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب ایٹمی طاقت بننے کے بعد مسئلہ کشمیر بہت جلد حل ہو جائے گا. لیکن 10 سال گزر گئے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے کوئی امکانات یا آثار فی الحال ہمیں مستقبل قریب میں نظر نہیں آ رہے. اور اس سلسلے میں بہت سے سوالات اب اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا مسئلہ کشمیر کے حل نہ ہو جا. پاکستان کی اندرونی کمزوریاں ہیں, پاکستان کی پالیسی ہے, بھارت کی ہٹ دھرمی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی بے حسی ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یا کشمیری آپس میں متحد نہیں ہے, یا پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور اس وجہ سے وہ مقدمہ کشمیریوں کا صحیح طریقے سے نہیں لڑ سکتا. پاکستان کشمیریوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے یا پانی کی جنگ لڑ رہا ہے یا کچھ جنگ لڑ بھی رہا ہے یا نہیں لڑ رہا؟ ان اہم معاملات پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قمر زمان کائرہ صاحب, وفاقی وزیر برائے امور کشمیر, اور جناب یاسین ملک صاحب جو کہ مقبوضہ کشمیر سے آئے ہوئے ہیں, جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما ہیں. ان کے ساتھ جناب بیرسٹر سلطان محمود صاحب, آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم, اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب, معروف دفاعی تجزیہ نگار ہیں. قمر زمان کائرہ صاحب, مسئلہ کشمیر کے حل کے کوئی آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ یقیناً آثار تو ہے اور اس مسئلے میں حل بھی ہونا ہے, لیکن جس پیس پہ یہ حل ہونا چاہیے تھا, جس پیس پہ اس پہ عمل ہونا چاہیے تھا, اتنا نہیں ہے, یقیناً نہیں ہے. اس پہ بہت تیز عمل کی ضرورت ہے, بہت تیزی سے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں بہت سارے باٹل نیکس ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں, جیسے جس کی طرف آپ نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں کہا بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ یقیناً ایک جنون مسئلہ ہے. حل وہ مسائل نہیں ہوتے جو جنون مسائل نہیں, جنون مسئلہ ہے, اور یہ زندہ انسانوں کا مسئلہ ہے, ایک بڑی قومیت کا مسئلہ ہے. یقیناً پاکستان کا اس پہ بیسک سٹانس ہے. ہندوستان کی ہٹ دھرمی ہو یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی بے حسی ہو, اس کے باوجود ہمارا سٹانس کلیئر ہے. پاکستان کے اندر یقیناً پے در پے حکومتیں تبدیل ہونا اور پھر فارم آف گورنمنٹ بدل جانا, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے, کیونکہ اس میں پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے, اور صرف وہی لوگ مسائل کا حل کر سکتے ہیں جن کو پاپولر سپورٹ لوگوں کی حاصل ہوتی ہے. ہمارے ہاں ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ لوگ کمفرٹیبل رہے, یہ خیال کیا گیا کہ شاید وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے, لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرز کبھی بھی پاپولر فیصلے نہیں کر سکتے, اور وہ فیصلے جس سے قوموں کے اندر ارتعاش پیدا ہونا ہو یا جس کے اوپر بہت بڑے پولیٹیکل سٹیکس اس پہ ہوں, ملٹی ڈائمینشنل اس کے فیصلے ہوں, وہ فیصلے ان سے نہیں ہوتے. آج پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل الائنس بنا ہوا ہے, جو گورنمنٹ بنی ہوئی ہے, یہ اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان کی میجورٹی لوگوں کی نمائندہ جماعتیں آج حکومت میں ہیں. اور اگر ہمارا یہ صرف فیصلہ پاکستان گورنمنٹ کا نہیں ہے, اگر باقی سارے اسٹیک ہولڈرز بھی اس پہ سیریسلی اس عمل کو لیں گے تو ہم اس پہ تیزی سے پیش رفت ہو سکتی ہے. یاسین ملک صاحب, پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ آپ سے بات کی ہے, اب 2008 میں آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل نہ ہونے کی وجہ کیا ہے, کون بڑا ذمہ دار ہے؟ دیکھیے, مسئلہ کشمیر کے لیے دو چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہیں. ایک تو کشمیر کی زمینی صورتحال, دوسرا انٹرنیشنل سپورٹ, ڈپلومیٹک فرنٹ. چونکہ 4 سال پہلے جب اٹل بہاری واجپئی کی حکومت تھی ہندوستان میں, تو اس نے پیس پروسیس شروع کیا. تو وہ پیس پروسیس ہوا میں شروع نہیں ہوا تھا, تو اس کے پیچھے فورسز تھے, انٹرنیشنل فورسز, بیکاز کشمیر واز ویری مچ آن دا انٹرنیشنل راڈار. تو جو پیس پروسیس شروع ہوا اور دونوں سائڈوں سے کہا گیا کہ ہم اس کا حل چاہتے ہیں, تو پیس پروسیس آگے بڑھ رہا تھا. تو پھر پاکستان کی جو ڈومیسٹک جو ہے پوزیشن کریٹ ہوئی, تو جس سے پاکستان میں پچھلے تقریباً 1-1.5 سال سے جو ہے صورتحال کشمیر کی طرف بلکہ کوئی توجہ نہیں ملی, بلکہ اندر کی صورتحال کی طرف جو پوری توجہ تھی وہ اس کی طرف گئی. اس وجہ سے ہندوستان کے لیے بھی اب یہ ہے کہ جی پاکستان کی اندرونی, حالانکہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں, چونکہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کشمیر میں کشمیری لوگوں کو خطاب کیا میڈیا کے ذریعے, اور پاکستان کو بھی وہیں سے دعوت دی کہ آؤ اس مسئلے کو حل کریں. اس لیے ہندوستان کے لیے پاکستان کی اندرونی صورتحال
یہ فیکٹر نہیں بننا چاہیے کہ پاکستان کی اندرونی صورتحال ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہم جو ہیں اس کو حل کرنے میں ابھی ہمیں وقت لگے گا، کیونکہ اس سے کشمیر کی جو اندرونی صورتحال ہیں، چونکہ کشمیری لوگوں سے پہلے سے ہی آپ کو خود معلوم ہے کہ خدشات تھے بات چیت کے حوالے سے، چونکہ کشمیری لوگوں کو پہلے سے یہ کہ جب ہندوستان بات چیت کی کرتا ہے اس کا مطلب وہ صرف ہمارے لیڈروں کو خریدنا چاہتا ہے، وہ بات چیت سے فیصلے یہ حل نہیں چاہتا ہے بلکہ صرف ہمارے لیڈروں کو خریدنا چاہتا ہے۔ لیکن ایک دو سی بی ایم سے اس سی بی ایس پیس پروسیس کو ایک آکسیجن ملا تھا تو لوگوں کا اعتماد بڑھ گیا، لیکن پچھلے 4 سال کے بعد یہ جو 4 سال کا عرصہ گزرا اس میں اب دوبارہ لوگوں کو ڈاؤٹس پیدا ہونے لگے اس پوری پیس پروسیس پہ کہ اس پیس پروسیس کا کہیں بریک تھرو نہیں ہے، کیونکہ جو ڈائلاگ انسٹیٹیوشن ہے دنیا میں جتنی قومیں ہیں، ڈائلاگ انسٹیٹیوشن از دا لاسٹ ہوپ فار اینی نیشن ان دا ورلڈ۔ اگر خدا نخواستہ یہ ڈائلاگ انسٹیٹیوشن جس کو دونوں ملکوں نے کہا کہ ہم جی حل کریں گے یہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا تو وہ کشمیری لوگوں کو دوبارہ دھکیل رہے ہیں 90 ریولوشن کی طرح، کیونکہ میں خود 114 دن کا سفر کر کے آیا، 14 گاؤں میں، شہروں میں، ٹاؤنوں میں، تقریباً جس میں 203 ملین لوگوں نے اس مارچ میں شرکت کی۔ میں نے پہلی بار دیکھا کہ کشمیری وومن فوک اسپیشلی دا گرلز کہ ود ریولیوشنری سانگز، وائی وہ یاسین ملک کو دیکھنے کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ ہر کشمیری گھر کی اپنی اپنی قربانی۔ اس لیے اب آپ کشمیری لوگوں کو شکست کی طرح نہیں دھکیل سکتے، اگر آپ لوگوں نے ان کو مایوسی اور شکست کی طرح دھکیل دیا تو وہ کسی بھی ایکسٹریم تک جا سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کشمیر کو پریارٹی بیسس پہ حل کیا جائے، پیس آف دا پیس پروسیس نیڈس ٹو بی انکریزڈ تاکہ اس مسئلے کا جلد سے جلد حل نکالا جائے جو تینوں فریقین کے لیے قابل قبول۔ بیرسٹر سلطان محمود صاحب، یاسین ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیس پروسیس کی پیس کو تیز کیا جائے۔ ہم پچھلے سال یہ سنتے تھے کہ 2007 میں مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا، بہت سے لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے، وائبریشنز بھی مل رہی تھیں کہ 2007 میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، حل نہیں ہوا۔ کیا کوئی واقعی ایسی بات تھی، کوئی ایسے معاملات چل رہے تھے؟ اگر چل رہے تھے تو 2007 میں کیوں مسئلہ حل نہیں ہوا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 207 میں وہ مسئلہ حل ہو چکا تھا 2007 میں، بالکل، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اس وقت کے وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب نے کہا تھا کہ یہ مسئلے کا فیصلہ ہو چکا ہے، صرف دستخط ہونے باقی تھے، اور اگر پاکستان میں چیف جسٹس کے کرائسس پیدا نہ ہوتے تو وہ دستخط بھی ہو چکے ہوتے۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ کیا فیصلہ تھا؟ فیصلہ یہ تھا کہ لائن آف کنٹرول کو انٹرنیشنل بارڈر بنا دیا جائے۔ اگر آپ جنرل مشرف صاحب کے 4 پوائنٹس دیکھیں جو بات کرتے ہیں کہ دونوں طرف سیلف گورننس ہونی چاہیے، اپیرنٹلی تو وہ لگتا ہے بڑا ڈیموکریٹک اور اٹانومس، بٹ بیسیکلی اگر مقبوضہ کشمیر پر انڈین سوورینٹی ہو جاتی ہے، چاہے سیلف گورننس ہو، آزاد کشمیر میں سیلف گورننس ہو، اور وہاں پر پاکستان کی سوورینٹی ہو جاتی ہے، اٹس اے ڈویژن آف کشمیر۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کشمیری اب خود اس مسئلے کو انٹرنیشنل فورم پہ اٹھائیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے ہم انڈیا پاکستان کی جو بات چیت ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اب اس میں جو اصل فریق ہیں وہ کشمیری عوام ہیں۔ جب تک کشمیری عوام اس بات چیت میں شریک نہیں ہوں گے اس تک بات آگے وہ نہیں بڑھے گی۔ تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو چیف جسٹس کے کرائسس پیدا ہوئے تھے دیٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار دا پیپل آف کشمیر، ورنہ تو فیصلہ ہو چکا تھا۔ طلعت مسعود صاحب، کیا یہ بات درست ہے، کیونکہ آپ بھی ان معاملات میں کافی پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جس کو کہا جاتا ہے، تو کیا یہ واقعی حکومت پاکستان لائن آف کنٹرول کو پرماننٹ بارڈر تسلیم کرنے والی تھی؟